لائلوما مقامی کا تعلق افغانستان کے مشرقی صوبے غزنی سے ہے۔ اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار حاصل کرنے سے قبل وہ ایک اسکول ٹیچر کی حیثیت سے کام کر رہی تھی۔ لائلوما نہ صرف اسکول کی بچیوں بلکہ گھر بیٹھے بڑی عمر کی خواتین کو بھی تعلیم دے رہی تھی۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد بھی وہ کچھ عرصہ کابل میں رہیں، لیکن پھر ملک بھر میں لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم حاصل کرنے اور ملازمتوں پر پابندی کے بعد انہوں نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ میں کسی قید میں ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ طالبان کیوں ہماری آزادی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ہم بھی انسان ہیں، وہ کیوں ہم سے ہمارے لکھنے پڑھنے کا حق چھین رہے ہیں اور ہمیں اسکول اور لکھنے پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ ہم بھی آزاد زندگی کا حق رکھتے ہیں، چاہتے ہیں مستقبل میں اس وطن کی خدمت کر سکیں تاکہ یہاں ڈاکٹرز اور انجینئرز پیدا ہوں۔ لائلوما مقامی کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان اس لیے آئیں تاکہ ان کی بچیاں تعلیم حاصل کر سکیں۔ ان کی 18 سالہ بیٹی علینا 11ویں جماعت کی طالبہ تھی جب ان کے اسکول بند کر دیے گئے، مگر وہ اپنی والدہ کے ہمراہ اب بھی اپنے نصاب کی دہرائی میں مشغول رہتی ہیں۔ طالبان خواتین کو تعلیم حاصل کرنے سے روک رہے تھے۔ میں پاکستان آئی ہوں تاکہ اپنی تعلیم میں بہتری لاؤں اور ایک اچھی ڈاکٹر بن کر افغانستان اور دنیا کے دیگر ممالک کے لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ اسلام آباد کے وسط میں قائم اس چھوٹے سے کیمپ میں تقریباً 60 کے قریب خاندان رہائش پذیر ہیں جو افغانستان کے مختلف علاقوں اور پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ کھانے پینے، رہائش اور روزگار جیسے مسائل کے ساتھ ساتھ اب انہیں ملک بدری جیسے مسائل کا بھی سامنا ہے۔ لیلا نبی زادہ افغان پولیس فورس کا حصہ تھی اور پولیس کا یونیفارم پہن کر وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور محسوس کرتی تھی۔ ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے حوالے سے وہ ہمیشہ فرنٹ لائن پر ہوتی تھی، مگر اب پاکستان میں جن حالات میں زندگی گزار رہی ہیں وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی ہیں۔ ابھی جس حالات میں ہم ہیں تو ہم یہاں اپنے حقوق کا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ میں اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی ہوں، حتیٰ کہ اپنے اولاد کے حق کا دفاع بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ اس وقت میں ذہنی بیماری کا شکار ہوں اور ہمارے بچے بھی ذہنی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان میں طالبان نے خواتین کی نقل و حرکت اور تعلیم کے حوالے سے مختلف احکامات جاری کیے اور ان پر پابندیاں عائد کیں۔ افغان خواتین کے مطابق آہستہ آہستہ اب ان سے ان کی شناخت بھی چھینی جا رہی ہے۔ میں بیوٹی سیلون میں کام کرتی تھی، خواتین زیادہ آتی تھیں، خواتین سے ان کے تمام حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ فیشن، زیبائش اور آرائش کے حقوق بھی چھینے جا رہے ہیں۔ جب کسی خاتون سے بناؤ اور سنگار کے حقوق چھین لیے جائیں تو اس کا مطلب ہے جیسے اس سے زندگی ہی چھین لی جائے۔ جب زندگی کا یہ سب سے قیمتی حق ہم سے چھین لیا گیا تو ہم نے ہجرت کی۔ ادھر ایک چھوٹے سے خیمے میں مقیم لائلوما مقامی کا کہنا ہے کہ یہاں بھی انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ان کے مطابق یہاں کم از کم ان پر بچیوں کی تعلیم، پسند کا لباس پہننے اور آزاد گھومنے پھرنے سے متعلق کوئی دباؤ نہیں ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔